نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکتا مگر وہ جس کو ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور کچھ جانور ان کی پیٹھ پر سواری کرنا حرام کر دیا گیا، اور کچھ جانور کہ ان پر اللہ کا نام نہیں ذکر کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان باتوں کا جن کو یہ گھڑ رہے۔ اس رکوع میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرکیہ افعال کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی آیت سے پہلے والی آیت میں یہ بات فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے مال کی دو طرح کی نظریں نیازیں انہوں نے متعین کر رکھی تھی۔ اللہ کی نظر و نیاز بھی مانتے تھے اور اللہ کے غیر شرکاء کی بھی، اور ظلم یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ بھی بت کے نام پر چلا جاتا تھا، اور جو بت کے نام کا حصہ تھا اس کو اتنا اہمیت دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حصے کے ساتھ اس کو نہیں شامل ہونے دیتے تھے، اس کو پورا دیتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور یوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے، دین کو خلط ملط کر دیتے۔ اس آیت میں چند اور ان کی شرکیہ افعال اور مشرکانہ ان کی رسومات اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے اپنے جانوروں میں سے کچھ جانور، اسی طرح کھیتی کا ایک حصہ وہ خود نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس کو نیاز کے لیے دیتے تھے بت کے نام یا اللہ تعالیٰ کے نام، اور اس کے علاوہ ایک حصہ ہوتا یہ کہتے کہ یہ ممنوع ہے، اس کا دودھ ہم نہیں پی سکتے، اس پر سواری ہم نہیں کر سکتے، اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح کھیتی ہے، اس کا ایک حصہ الگ کر کے کہتے کہ یہ ہمارے فلاں بت کے نام ہیں، لہذا ہم ان میں سے کچھ نہیں کھا سکتے۔ الا من نشاء بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق ان بتوں کے جو مجاور ہوتے تھے صرف وہی کھاتے تھے، بس وہ کہتے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ فرمایا من نشاء بزعمہم، یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو مجاور ہیں جس کو چاہیں گے دیں گے، اگر انہوں نے کسی کو نہ دیا تو ہم میں سے کوئی اس مال کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ ان کے جو مذہبی سربراہ تھے انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو اس طرح دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور کچھ جانور ایسے تھے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ ایک دوسری جگہ بھی فرمایا۔ حام، وسیلہ، کچھ جانور بتوں کے نام تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، یہ تو فلاں بت کے نام ہے، یا آج کل یوں کہ فلاں پیر کے نام کا ہے، لہذا اس پر سواری کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ویسے اس کو پالتے رہتے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، بعض جانور ایسے تھے خاص جو بت کی نظر دیتے تھے اس پر، اس کو ذبح کرتے ہوئے، یا بعض ایسی چیزیں جو استعمال کی ہیں اس پر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر یہ کام ہم نے کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا، لہذا اس پر اللہ کا نام بالکل نہیں لینا، خاص بزرگ کا نام لینا ہے، بت کا نام لینا ہے، تاکہ وہ بزرگ، وہ بت خوش ہو جائے اور ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ فلاں کو خوش رکھو، اگر تم نے ناراض کیا تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح آج بھی بعض جاہل یہ تصور رکھتے ہیں کہ فلاں دن اگر فلاں بزرگ کے نام کا دودھ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، بزرگ اس بھینس کو مار دیں گے، یا ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا اگر فلاں بزرگ کے نام کا ہم نے صدقہ نہ دیا۔ تو یہ اس بزرگ پر بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے، گویا بزرگ ان کی نہ دینے پر اتنا لالچ میں، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ ان کے حق بھی کھا جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح افتراء علی اللہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اس کو راضی رکھو، بس اگر اس کو راضی رکھا تب آپ کا فائدہ ہوگا ورنہ نقصان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ فرمایا یہ افتراء ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا، اللہ بدلہ دے گا اس کا جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ عموماً مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی باطل عقائد اور نظریات ہیں ان کی بنیاد قصے کہانیوں پر ہے، اس لیے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ میں ان قصے اور کہانیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے وہ مراد ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، ان کی اہمیت بٹھانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بیٹیاں اور بیٹے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان کے نام کا جانور قربان کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بچہ مر جاتا ہے، بچتے نہیں ہیں اولاد۔ اور قصے کہانیاں کہ فلاں آدمی نے نی نظر مانی تھی تو اس کا باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، اس کا فلاں مر گیا، اس کے جانور مر گئے، اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے نظریات خراب کرنا اور ان کی سوچوں کو برباد کرنا کہ جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو سزا دے گا۔ اس لیے یہاں ایک سبق بھی ہے کہ قصے کہانیوں پر نہ جائیں، اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین ہیں، اس پر ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے سنی سنائی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ اور فراڈ، افتراء ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لہذا ان پر اپنے نظریات کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا هذه، کہتے ہیں کہ یہ جانور، وحرث اور یہ کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا يطعمها نہیں کھا سکتا اس کو، الا من نشاء مگر وہ جس کو ہم چاہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وانعام اور کچھ جانور، حرمت ظہورها حرام کر رکھی تھی سواری کے لیے اس کی پیٹھیں، وانعام
اور کچھ جانور ایسے تھے لا یذکرون نہیں ذکر کرتے تھے اسم اللہ اللہ کا نام علیہا اس پر افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو بما کانوا یفترون ان قصے کہانیوں کا جن کو یہ گھڑتے تھے